ماشاءاللہ جزاک اللہ کریم کائنات کی بارگاہ میں بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ مقام کا کلام پیش فرما رہے تھے جناب صوفی ظہور احمد قادری درباری صاحب۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان کی عمر میں علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے، اور دعا ہے اللہ رب العزت ان کا جو مشن ہے بزم مدنی کا کہ میرے آقا کا میلاد ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس ساؤنڈ کا کرایہ کے پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں، کسی کے پاس علماء کرام کی خدمت کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ یہ بزم مدنی کے سرپرست ہیں اور ان کا مشن صرف یہی ہے کہ گھر گھر میرے آقا کا میلاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کہ لوگ کی سانو کہندے نے اتحاد ہونا چاہیے، بھائی اتحاد ہونا چاہیے، وہ ایسا کدو کہنے ہیں کہ فساد ہونا چاہیے، وہ فساد ہونا چاہیے، وہ بزم مدنی دا تا ایک کوئی مطالبہ ہے کہ گھر گھر آقا دا میلاد ہونا چاہیے، بزم مدنی دا تا ایک کوئی مطالبہ ہے کہ گھر گھر آقا دا میلاد ہونا چاہیے۔ کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جب سے جنم لیا اس زمانے میں میرے دل میں ایک ہی آس رہتی ہے، کیا کہ مدینے کی گلیوں کے مسافر تیری قسم مجھے ہر وقت طیبہ کی یاد رہتی ہے، مدینے کی گلیوں کے مسافر تیری قسم مجھے ہر وقت طیبہ کی یاد رہتی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اب تو میری قسمت جگا دیجئے، میں بہت اداس ہوں آقا مجھے شہر مدینے بلا لیجئے، تو شہر مدینے جا کے دیکھا۔ یہ کچھ کلام، یہ عرصہ کچھ کلام میں نے خود لکھنے کی کوشش کی ہے، تو جیسے جیسے میں کلام لکھتا گیا ویسے ویسے مجھے مرتبہ مقام ملتا گیا، پھر کیا ہوا مجھے روزہ رسول کی زیارت نصیب ہوئی، تو پھر شاعر کی لکھتا ہے کہ شہر مدینے مر کے ویکھا، شہر مدینے مر کے ویکھا جی کردہ ہے ساکی میرا، شہر مدینے مر کے ویکھا، تو شہر مدینے جی کردہ ہے ساکی میرا، شہر مدینے مر کے ویکھا۔ تو آپ حضرات کے سامنے ہماری اس بزم کے اگلے اور خوبصورت ثناخوان کو پیش کرنے سے قبل میں اپنے نعت کی حاضری لگوانا چاہتا ہوں، تمام دوست مل کر درود و سلام پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ، لوح مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، جو حضور کا عاشق یہ نعت میرے ساتھ مل کر پڑھنا چاہے وہ میرے ساتھ مل کر پڑھے تاکہ دونوں کی حاضری ہو جائے۔ لوح مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لوح مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ کشتیاں اپنی اپنے، کشتیاں اپنی کناروں پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنے اپنے، کشتیاں اپنی کناروں پہ لگائے ہوئے ہیں، ارے وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لوح مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، حاضر و
حاضرو حاضرو ناظرو نور بشر غیب کو چھوڑ ارے شکر کر وہ تیرے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر ارے کیوں بگڑتا ہے تو کیوں بگڑتا ہے تو وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں ارے کیوں بگڑتا ہے تو وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ حضرات کے سامنے کریم کائنات کی بارگاہ میں خوبصورت حاضری پیش کرنے کے لیے امراض بھائی محمد ریاض گوڑوی صاحب آئے اور کریم کائنات کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں حضرات جڑا ثنا خان ہم تواڈے سامنے پیش ہو رہا ہے اس میں دوش تانوں گلاں سناؤں ایک ہاتھ وچ بیٹھ کے ثنا خانی کردا کلا اندر بیٹھ کے دروازہ بند کر کے گولڑی شریف دا مرید ہے اس تے میری حاضری قدرتی ہو گئی گولڑی شریف تے دربار شریف تے اتنے سیب دے وچ بیٹھے آسے تو میں آکے ریاض آج سانو نا سنا دے میں لے دیو آنے میں گھر پڑھنا بیٹھ کے آج اتنے سے آکے میرے گلا نہیں کام کرتا میں آکے اپنے مرشد دبوئے دے سامنے بیٹھا تو آج نات پڑھ کے میں گلا نہیں کھلنا اتنے جو نات شروع کی تھی کوئی تھوڑا تھوڑا جھاکا بھی رہتا ہے تو اسی جو سبحان اللہ دی دات چلی تھی دے جھاکا لے جاسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد ریاض گوڑوی